مسلم کی حدیث میں کہ صرف وہ تھے ایماندار، باقی ساری دنیا کفر شرک میں لت پت تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک مسئلہ اٹھایا جو انسانیت کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت میں اللہ کی آگ سے چھٹکارے کا۔ آج بھی وہی مسئلہ اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی مومن صحیح معنوں میں مومن ہے تو چار باتیں اسے کرنا لازم ہے: ایمان لائے، عمل صالح کرے، تبلیغ دین کھل کر صاف پوریا بات سمجھ میں آ جائے اور اس راستے میں جماؤ دکھانے کی کوشش کرے، تب کہیں وہ بچ جائے گا۔ آج بھی وہی بات اٹھی ہے، چاہے وہ مدھم آواز سے ہو، لیکن اللہ سے امید ہے کہ پروردگار عالم اس آواز کے اندر شدت پیدا کرے گا اور پھر جو آج اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے پاس سارے وسائل ہیں۔ مالک اگر اس بات کو آگے بڑھانا چاہے، اور امید یہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بات کو خلوص کے ساتھ اگر مخلصین آگے بڑھائیں گے تو اس کے بعد آخر کار جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ اس دنیا میں سوائے مومنوں کے ایک کافر بھی نہیں ہوگا۔ جنگیں ہوں گی شدید قسم کی، لیکن آخر کار اسلام کی فتح ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے اللہ کے بدلو، ایک مسئلہ تمہارے لیے، تمہارے بال بچوں کے لیے، پوری قوم اور انسانیت کے لیے کہ ایک امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم کو انسانوں اور جنوں سب کچھ میں نے دیا ہے تو میں نے ایک آزمائش کی ہے اور وہ خالص اپنی بندگی اور توحید کی آزمائش ہے۔ دیکھنا میرے بھائیو، اس آزمائش میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤ، اور یہ ناکامی وقتی اور ہنگامی نہیں ہے، بلکہ اس ناکامی کے بعد پھر کبھی کامیابی کا چہرہ کوئی نہ دیکھ پائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، پروردگار کی بات صاف کھلی ہوئی، یہ ایمان کی بات ہے، یہ بے ایمانی کا رویہ ہے۔ بات صاف آئے اور ساتھیوں کے دل بڑھے اور پھر ان کے دلوں کے اندر امید کی شمع روشن ہو جائیں، ان کے سامنے یہ بات آئے کہ دیکھو یہی بات اٹھی تھی مکے کے ایک چھوٹے سے شہر میں، جو آج تمہارے اس شہر کے ایک معمولی چھوٹے سے محلے سے بھی کم جس کی آبادی تھی، اور معاملہ جو پہنچا تھا ہزاروں سے آگے نہیں بڑھا۔ پھر 13 سال تک یہ بات بڑھتی گئی، پھر ہجرت کے مقام آئے، پھر 8 سال اور لگے ہیں اور اس کے بعد پورا عرب تھا وہ اسلام کے زیر میں تھا، اور پھر 25 سال گزرے ہیں کہ ساری دنیا کی طاقتیں ملیا میٹ کر ڈالی گئی اور ہر جگہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ اللہ کی یہ طاقت ہے، ایمان کا یہ زور ہے۔ اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اور کہ اللہ سے اس کی دعا کرے کہ مالک اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جماعت، اور تمہیں ہمیں توفیق دی ہے، بہت شدید آزمائش میں ڈالے گئے ہیں پروردگار، دیکھنا تیری پروردگار تیری رحمت ہم سے الگ نہ ہو اور تیری توفیق ہم سے دور نہ ہو، ورنہ ہم مارے گئے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہر جگہ صرف مومن کے کافر بھی دنیا میں نہیں ہوگا، وہ 10,000 سال کے بعد آئے یا 10 لاکھ سال کے بعد، لیکن جو شخص بھی اس پر قائم اس ارادے کے ساتھ اللہ کے راہ میں چاروں باتیں کرتے ہوئے آگے جائے گا، جس وقت بھی اس کی موت آ جائے اللہ کے یہاں کامیاب، اور مرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کی فوج در فوج اترے گی اور آپ خوشخبری سنائیں گے، پاس بیٹھنے والے نہ سن پائیں گے نہ دیکھ پائیں گے، لیکن وہ مرنے والا محتسب دیکھے گا اور سنے گا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ اب نہ آگے کا کوئی خوف ہے نہ پیچھے پرانا کوئی غم ستائے گا۔ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جو جنتوں کا وعدہ اللہ نے ایمان کے بدلے میں کیا تھا، عمل صالح کے بدلے میں کیا تھا۔ دعوت حق کو یہ اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کرنے کے لیے کیا تھا، اور ثبات اور صبر کے ساتھ۔ یہ مخلصانہ اور درد مندانہ آواز ہے، توحید کی دعوت ہے، رد شرک ہے، کفر بالطاغوت ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آواز ہے، یونیک آواز ہے، یقین کیجیے، خلوص محسوس ہوتا ہے اور دل بڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ سوچا کرتے تھے کہ وہ کب ایک بڑی جماعت بنے گی جس کی چوٹ پڑے گی کفر شرک کے اوپر، اور یہ اس کا جنازہ اٹھے گا اور ایمان کا غلبہ ہوگا، لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان نے اور دل بڑھا دیا کہ وہ انقلاب 1000 سال بعد آئے، 10,000 سال بعد آئے، 10 لاکھ سال بعد آئے، وہ تو آنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ جم کیا یہ 4 باتیں اس کے اندر آ گئیں: ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وہ اس کی بات تو بن گئی۔ اگر اس نے جماؤ دکھایا ہے اس کے اوپر تو اللہ کی اتنی طاقت ہے، ایمان کا وہ زور ہے کہ مالک چاہے تو دنیا میں بھی یہ غلبہ اسلام اس کو دکھا دے،
اور بالفرض یہ چیز اس نے نہ بھی دیکھی اور اس پر جماؤ اس نے دکھایا تو اس کے بعد اس کی بات بن گئی، مرنے کے ساتھ وہ فرشتے جلوس لے کر آئیں گے اس مومن کی کے استقبال کے لیے کہ اس دنیا کے اندر جب قدم رکھے گا اس کا دل خوش ہو جائے گا، اپنے مالک کے پاس جائے گا، مالک اس کو جنتوں کی بادشاہی کا تاج پہنائے گا۔ یہ ساری چیزیں مخلص مومن کے ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو دعوت توحید کی اٹھی اس دور کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، یہ اس اندھیرے میں ایک شمع روشن ہوئی ہے، اس کو بجھنے نہ دینا اللہ کے بندو۔ باقی بڑے بڑے آئے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ایمان کے دعوے بھی کیے تھے منور ٹنوں کے، لیکن اس کے بعد شیطان کے ایسے وار ہوئے ان کے اوپر کہ انہوں نے جماعت کے اندر بھی ایسا انتشار پھیلایا اور یہ سجدہ تعظیمی کا شرک بھی لے کے آ گئے۔ محمد حنیف اور یہ عبداللہ عمر دورانی ہیں، یہ منور سلطان ہیں، یہ سارے، اور پھر اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ایک پورا پروپیگنڈا کیا تھا اس جماعت کے اندر، حکیم رمضان نے، سرفراز صاحب نے اور فیاض محمود باجوہ نے جماعت کو اس طریقے سے توڑا اور اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ناکام ٹھہری۔ بہرحال جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ پھر محمد حنیف کے اندر شرک آ گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، اس طرح یہ لوگ بکھر گئے۔ بعد میں جب یہ علیحدہ ہوئے پھر یہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ باقی وہ مخلص لوگ جو اس دعوت کو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو، اصلی دعوت کو جو قرآن و حدیث کی ٹکسالی دعوت ہے، اس کو جو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا موقع ہے، ایک پلیٹ فارم ہے۔ اللہ کے بندو، اب یہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، ہر طریقے سے آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے اور لٹریچر کے ذریعے، باہمی گفتگو کے ذریعے، اور خاص کر یہ بازاروں میں کھڑے ہو کے دعوت اللہ، بسوں میں، ٹرینوں میں، چوکوں میں، چھتوں کے اوپر چڑھ کے جہاں موقع ملتا ہے اللہ کے بندو اس دعوت کو پھیلاؤ۔ اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ میرے اصلی بھائی ہیں، وہ میرے اصلی دوست ہیں، اور جو اس بات کو نہیں کر رہے ہیں لیکن کم از کم مان گئے اس بات کو کہ حق ہے، اور وہ کسی مشرک کے پیچھے اپنی صلاح ادا نہیں کرتے ہیں، کسی مسلک پرست کے پیچھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، گھروں میں بیٹھے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے سے محبت کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ چونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں، یا تو کفر و شرک کو طاقت کے ذریعے ختم کیا جائے، یا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، یا دل سے اس سے نفرت کی جائے، تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، آخری درجہ۔ تو یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو ٹانگیں کھینچتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کے اندر آئے ہیں، ہر گروپ کے اندر 2-3 آدمی ایسے ہیں جو اس انداز سے سخت یعنی ساتھیوں کو، خاص کر ایماندار ساتھیوں کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں، اس میں یہ بہت خطرناک قسم، ان کے اوپر نظر رکھی جائے اور ان کو کسی ذمہ داری کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی حفاظت کرے گا، یہ مخلص مومنوں کی جماعت ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس سے علیحدہ نہ ہوئے نہ ہوں گے، اور نہ ہی کوئی جماعت ٹوٹی ہے یاد رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جماعت ٹوٹ گئی ہے، اور کوئی کچھ نہیں ٹوٹا ہے، ادھر ہی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کھڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی جو ہیں اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں الحمدللہ، باقی نکلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، یہ تو ایک ٹرین ہے ایمان خالص کی، توحید کی دعوت کی، یہ انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی، کبھی کم کبھی زیادہ لوگ ہوتے رہیں گے، یہی تو آزمائش ہے۔ اور جو منزل پر پہنچے گا آخری دم تک ایمان خالص کے ساتھ، اس کے لیے بڑی خوشخبریاں، اللہ ایسے مخلص لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل رکھے، اور ایسے مخلص لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل رکھے، ہم آپس میں محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور الحب للہ والبغض للہ کے اوپر عملی طور پر ہم عمل کریں کہ جس کسی سے نفرت ہے، بیزاری ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور جس سے دوستی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔